ترکہ کے لیے وصیت کا قانون کیا ہے، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 180، 181 اور 182۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جو قوم اللہ کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار اور محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ اللہ کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس جرم عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، خواہ آپ گاؤں گاؤں کالج کھول دیں اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے۔ پہلے ہم محمد حنیف صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تنقیدی جائزہ آپ نے ضرور لینا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ کتبہ علیکم، پابندی ہے تم پر، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو خاص مردنی۔ یہاں پر الموت سے مراد وہ موت نہیں ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ زندہ لوگ چلاتے ہیں، عقل سے ماورا لوگ نہیں چلاتے، تو معاشرہ چلانے کے لیے مردنی سے نکلنا پڑے گا۔ تو تم میں سے کسی ایک کو بھی خاص مردنی آ رہی ہو، ان طرح کا یہ کہ وہ چھوڑ رہا ہے خیرہ، بھلائی کو، للوصیۃ للوالدین۔ الوصیۃ کے معنی کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ایسی ہدایت دینا جن میں نصیحت بھی شامل ہو۔ آمر و حاکم اور فریضہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ نیز وصیہ کے معنی عہد و پیمان کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں 2/132 میں وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کا حکم دیا۔ تو نیل وصیہ یعنی حکم کرنے والا حکم کرے، تو حکم کرنے والا حکم کرے اپنے بڑوں کے لیے، یعنی سرپرستوں کے لیے، یعنی جن کے والدین ہوتے ہیں، جنہوں نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں، اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کسی اور نے پالا ہوتا ہے، وہ اس کے بڑے ہوتے ہیں۔ اور آگے والاقربین، اور جو اس کے قریب ہیں ان کے لیے، بالمعروف، پہچان کروائی ہوئی کی، کیونکہ اس نے جو قرآن نے پہچان کروائی ہوئی ہے اس نے اس کو سمجھا ہے، یعنی اس کے جو بڑے ہیں انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، اور یہ حکم کر رہا ہے بالمعروف سے، یعنی قرآن سے، حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کو اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے۔ اور آگے آیت نمبر 181، پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدلے گا تو بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، بلا شبہ اللہ بہت سی سننے اور جاننے والا ہے۔ تنقیدی جائزہ آپ نے لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فمن بدلہ، پس جو کوئی اس کو بدل دے، کس کو؟ بالمعروف کو، جو اس نے سمجھا ہے، یعنی جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو صلاۃ میں بیٹھ کر سمجھا ہے، تو جن لوگوں نے اس کو بدلا ہے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد جو اس نے سنا ہے، فإنما اسمہ، پس بے شک جو اس کا نقصان ہے، علی الذین یبدلونہ، انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدل رہے ہیں، یعنی جس نے معروف کو دیکھ کر، یعنی قرآن کو دیکھ کر جو حکم دیا اور سننے والے نے اس کو جب سنا اور سننے کے بعد بھی اس کو بدل دیا، تو اس کا جو نقصان ہے نا وہ اسی پر ہے جس نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ علم سے سننے والا ہے، یعنی اللہ علم سے سنتا ہے۔ اگر اچھے کام کر رہے ہو تو ان اچھے کاموں کا آپ کو اچھا نتیجہ اللہ دے گا، اگر برے کام کر رہے ہو تو ان برے کاموں کی سزا بھی تمہیں اللہ دے گا۔ اللہ کا قانون مکافات ہے ہی ایسا کہ جیسے ہی تم کوئی عمل کرنا شروع ہوتے ہو، اچھا یا برا، تو اس عمل کا نتیجہ بھی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ علم سے سننے والا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 182، جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف داری یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فمن خافا، پس جو خوف رکھتا ہے، من موسن، حکم کرنے والے سے، موس وصی کا ہی مادہ ہے تو وصی کہا جاتا ہے حکم دینے والے کو، تو جو کوئی خوف رکھتا ہے حکم دینے والے سے، جنفن، طرفداری کا،
کہ یہ جو حکم کر رہا ہے یہ پتہ نہیں اللہ کی بات کر رہا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، یعنی وہ طرفداری نہ کر رہا ہو. یعنی اگر تمہیں خوف ہے کہ وصیت کرنے والا کسی کی طرفداری کر رہا ہے او اسمن یا نقصان پہنچا رہا ہے، فاصلح بینہم تو بس ٹھیک کر دو ان کے درمیان، یعنی صلح کر دو ان کے درمیان. فاصلح کا مطلب ہے ٹھیک کر دو ان کے درمیان، اصلاح کا مطلب ہے ٹھیک کر دینا. فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی نقصان نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم مرکب توصیفی ہے، رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. تو جو کوئی خوف رکھتا ہے کہ اس نے کسی کی طرفداری کی ہے تو بس وہ اپنے درمیان خود ہی ٹھیک کرے اس کو، یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھنا پڑے گا اور پھر ان کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، یعنی حجت کرنی پڑے گی. تو اس پر کوئی نقصان نہیں اور بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. ناظرین، قرآن تمام معاشرتی معاملات میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنسپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا. قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھیں، عربی متن میں دیکھیں کہ جو بات عربی متن میں ہو رہی ہے وہی بات ترجمے میں ہو رہی ہے یا ترجمے میں کچھ اور بات ہو رہی ہے. اور جب بھی ترجمہ پڑھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں جو ہمارا کریٹر ہے وہ ایسی بات قرآن میں کر ہی نہیں سکتا کہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو یا اس میں ایک کو تو فائدہ ہو رہا ہو اور دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو. تو قرآن کا اصول ثم تتفکرون افلا تعقلون، تم کیوں نہیں قرآن پہ غور فکر کرتے، تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے. آخر میں آپ بھائیوں سے ایک التجا کہ بڑی محنت سے بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، کوشش کریں کہ اس کو سنیں، اس کے اوپر غور فکر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور قرآن ریل اسلام میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام.